السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ خوارج کی تحریک اور ان کے تاریخ اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج، اس ضمن میں آج سن 101 ہجری میں جو خارجی تحریک اٹھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ یزید بن محلب کا یزید بن عبد الملک کے خلاف سن 101 ہجری میں انقلاب ہوا۔ ابن محلب کا جو انقلاب ہے یہ اس سے قبل ذکر ہوا تھا کہ ابن اشعث کا جو انقلاب تھا اسی جیسا تھا، کیونکہ یزید بن محلب خراسان کا گورنر تھا، بعد میں اس کو معزول کر دیا گیا، اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن محلب کو عراق کا گورنر بنا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی خلافت آئی تو انہوں نے اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور باغی فطرت کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عراق کی گورنری سے معزول کر دیا، یزید بن محلب کو۔ اور نہ صرف معزول کیا بلکہ اس نے جو غیر شرعی طریقے سے جو مال جمع کیا تھا کہا کہ اس کو بھی واپس کر دو۔ خراج اور ٹیکس وغیرہ کے مال جبراً اس نے حاصل کیا تھا اور جمع کر لیا تھا۔ واپسی کا جب مطالبہ کیا تو یزید بن محلب نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، یزید بن محلب کو۔ لیکن جب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے عمر بن عبدالعزیز تو کسی طریقے سے یہ جیل سے فرار ہو گیا یزید بن محلب، اور سن 101 ہجری میں اس نے پھر عراق کا رخ کیا، چونکہ عراق پر پہلے اس کو گورنری حاصل تھی، وہاں گیا اور لمبے محاصرے اور کچھ جھڑپوں کے بعد وہ بصرہ پر جو ہے اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوا، عراق کے بصرہ پر۔ متعدد لوگوں نے بیعت کر لی ابن محلب کی، اور اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یزید بن عبد الملک یہ خلیفہ بننے والے تھے، لیکن ان کی بیعت سے بھی اس نے کیا کر دیا، دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ ہم کو یزید بن عبد الملک کی حکومت نہیں چاہیے۔ اس پر بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ لوگوں کو انقلاب سے خروج سے روک رہے تھے، اور خاص طور سے ابن اشعث کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس نے جو حرکت کی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کہ تمہارے سامنے ابن اشعث کے حالات ہیں، اس نے بھی بغاوت کی، آخر میں نقصان کیا ہوا کہ بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں، اور آخر میں اس کا جو مقصد تھا وہ بھی حاصل نہیں ہوا، خود بھی مارا گیا اور اس کے ساتھ بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے گئے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ روک رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بھی نہیں سنی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل ابن محلب کی جو کارروائی تھی اس کے اوپر تنقید کرتے رہے، لوگوں کو اجتماعیت پر قائم رہنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے بھی ان کے بات پر عمل نہیں کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ یاد رکھو اللہ کی قسم، یہ جو لوگ ہیں یہ سیلاب کی جھاگ کی طرح سے ہیں،
یہ سیلاب کے جھاگ کی طرح سے ہیں جو پانی میں بلبلا اٹھتا ہے، بالکل جو ہے ان کی مثال ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں جب جھاگ کہا جاتا ہے یا جھاگ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اندھا دھند کسی کے پیچھے لگ جائیں اور ان کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، ان کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، یعنی معاشرے میں وہ بے قدر لوگ ہوں۔ تو اسی لیے دیکھیے وہ حدیث جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن جو ہے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو کہا کہ نہیں، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر مانند رہو گے، یعنی تمہارا روب، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، بے قدر ہو جاؤ گے تم، دین سے دوری کی وجہ سے بے قدر ہو جاؤ گے، کوئی وقات نہیں ہوگی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں ان خارجیوں کو، بتا رہے ہیں کہ مت کرو کچھ ایسا، لیکن نہیں مانے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری حیثیت جو ہے یہ اسی سمندر کے جھاگ کی طرح سے ہے، تمہاری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، بے قدر لوگ ہو، تمہیں کوئی چیز کی فکر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان انقلابیوں کو ختم کرنے کے لیے یزید بن عبد الملک نے شام سے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس کے مقابلے میں یزید بن محلب تقریباً 1,20,000 لوگوں کا لشکر لے کر کے نکلا، اور ان 1,20,000 لوگوں نے ابن محلب کی بیعت کر لی اور خلیفہ ہیں یزید بن عبد الملک۔ بہرحال ہوا یہی کہ جب ظاہر سی بات ہے دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور آخر ہوا یہی کہ ابن محلب کے ساتھ میں جو لوگ آئے تھے بھاگے، راہ فرار اختیار کیا، لیکن جو لوگ ابن محلب کے ساتھ باقی بچے تھے انہوں نے جنگ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ابن محلب شکست کھا گیا۔ شکست کھایا، ابن محلب کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی جو اس کے ساتھ میں تھا محمد بن محلب، یہ بھی مارا گیا، اور پھر خلیفہ بن عبد الملک نے، یزید بن عبد الملک نے آل محلب کو چن چن کر کے قتل کیا، پھر مارے گئے یہ لوگ، اور تقریباً ان کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جتنے لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ ایک انقلابی تحریک تھی خوارج کے جانب سے جو اپنے انجام کو پہنچی، اور ظاہر سی بات ہے جتنے بھی اس طرح کے انقلابات ہوئے ہیں اس میں کبھی بھی کوئی خیر نہیں ہوا، شر کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہوا، اس سے مزید اختلافات بڑھے، اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا، اور مسلمانوں کا خون ہی بہا ہے اس میں۔ تو یہ سن 101 ہجری کی بات تھی۔ اسی طرح سے سن 126 ہجری، یعنی اس کو کہا جائے کہ اموی خلافت کا خاتمہ اور عباسی خلافت کا آغاز سن 126 ہجری میں، یعنی اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک یہ ان کی وفات ہوئی، اور ان کی جانشینی ان کے بھائی ولید بن یزید کے ہاتھوں میں آئی۔ ولید بن عبد العزیز یہ جو ہے اموی خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد یہ بننے والے تھے، انہیں خلافت ملنے والی تھی، لیکن ولید بن یزید کا معاملہ ایسا تھا کہ فسق و فجور اور بے حیائی میں بہت مشہور تھا، یہ عام طور سے حکومتیں اسی وجہ سے گئی ہوئی ہیں، اور یہ ساری باتیں عوام کو بھی پتہ تھی، رعایا بھی جانتے تھے، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے جو ہے نفرت کرنے لگے تھے، اور کچھ لوگ تو اس کو فاسق کا لقب دیتے تھے کہ فاسق انسان ہے، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں نے خلیفہ کہنے کے بجائے محض فاسق ہی کہتے تھے، اس طرح کے حالات ہو گئی تھی، یہاں تک کہ یزید بن ولید جو خلیفہ کا بھتیجا تھا، تو اب لوگوں نے ایک تو نفرت پھیلانا شروع کر دیا تھا ولید بن یزید کے تعلق سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے غلطیوں کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے ان کو تو بدنام کر ہی دیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے برخلاف انہی کے بھتیجے یزید بن ولید کو کھڑا کر دیا،
ان خوارج نے ان کو کھڑا کر لیا، ساتھ ملا لیا، کیونکہ بظاہر یزید جو تھا وہ عبادت گزار تھا، زاہد نظر آ رہا تھا، اور پھر جو ہے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس برائی کے خاتمے کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ خلیفہ جو ہے یزید بن ولید بن یزید، ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال یزید بن ولید کے بھائی تھے عباس بن ولید، یہ سمجھاتے رہے کہ ایسا کچھ مت کرو، بغاوت مت کرو، لیکن وہ نہیں مانا، اور بہت سارے لوگوں نے یزید بن ولید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہاں تک کہ آرمینیا کے گورنر جو تھے مروان بن محمد، انہوں نے بھی یزید بن ولید کو اس کی حرکتوں سے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی صبر کرو، حالات جیسے ہیں بدلیں گے، تبدیل ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ خلیفہ ولید بن یزید کے دمشق سے باہر جانے کے موقع پر یزید بن ولید نے موقع غنیمت سمجھا اور دمشق کے اوپر قبضہ کر لیا، یہی دارالخلافہ تھا، قبضہ ہو گیا، اور خلیفہ کو قتل کرنے میں لوگ کامیاب ہو گئے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور علاقے بھر میں گھمایا، اور لوگوں نے کیا کر لیا، یزید بن ولید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، یعنی جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اموی خلافت میں حالات جو ہے انتہائی سنگین ہو چکے تھے، بہت سارے لوگوں نے مقتول جو خلیفہ تھے ان کے خون کا بھی مطالبہ کیا، اسی طرح سے یزید بن ولید کے علاوہ بھی حکمرانی کے بہت سارے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے کیونکہ خلیفہ ہی نہیں رہا، اور اس پر بھی سرکاری فوج شام، عراق، خراسان، اب جب مختلف مقامات سے جب خلیفہ نہیں رہا تو مختلف مقامات سے بغاوت شروع ہو گئی۔ اب جو فوج تھی وہ فوج ان بغاوت کو ختم کرنے میں مصروف ہو گئی، اور ہوا یہ کہ پھر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، اور اسی طرح سے اندرونی جو خلفشار پیدا ہوا اموی خلافت ان کے خاندانوں میں، اس کی وجہ سے مزید خلافت کمزور ہو گئی، کیونکہ ولید بن یزید کے خلیفہ بننے کے بعد بہت مشکل سے 7 سال تک ہی اموی خلافت رہی، اس کے بعد جو ہے ختم ہو گئی، اور اموی خلافت کے ختم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا، کیونکہ اموی خلافت یا خلفائے راشدین کے بعد کہا جائے تو سب سے زیادہ مضبوط ترین خلافت تھی، اس میں جہاد بھی ہوا اور اسی طرح سے دین کا بھی بول بالا ہوا تھا، لیکن جو نقصان ہوا نقصان بھی بہت بڑا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ ہی کے عہد میں زیادہ تر اسلام کا بول بالا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ان کا کام یہی تھا، کہتے ہیں کہ مغرب ہو مشرق ہو اور 4 جانب انہوں نے اسلام کا ڈنکا بجایا تھا، اور حالات کچھ ایسے بھی بن گئے تھے کہ مسلمانوں کا نام سن کر کے غیر مسلم کانپتے تھے، اموی خلافت ایسی تھی۔ اور وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کے لشکر میں زیادہ تر علماء ہوتے تھے، فقہا ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے، اور ہر فوجی دستے میں عمومی طور سے ایسے نیک لوگ پائے جاتے تھے جن کے دعاؤں کے نتیجے میں جہاں عمومی خلافت کے حکمراں گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، یہ چیزیں ہوتی رہی۔ تو کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اسلامی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عباسی خلافت آئی اس میں اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا۔ اموی خلافت میں اگر دیکھا جائے ایک بہت بڑا جو کام ہوا اموی خلافت میں کہ انہوں نے اس دور کے جتنے بھی علمی کتابیں تھیں، علمی کتابیں جتنی تھیں وہ جس بھی زبان میں جو بھی اس وقت رائج زبانیں تھیں ان زبانوں کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا، یعنی ترجمے کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہوا تھا اس زمانے میں۔ بہت ساری بڑی بڑی کتابوں کا جو دوسری زبانوں میں تھے، طب سے متعلق ہو، سائنس سے متعلق ہو، اور اسی طرح سے فقہ سے متعلق ہو، یہاں تک کہ ہندوستان میں آج بھی عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے قلیلہ دمنہ کر کے، وہ ادب کی بہت ہی معروف کتاب ہے، سنسکرت زبان میں تھی، اس کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا تھا۔ تو بہت سارے علمی خدمات بھی اموی دور خلافت میں ہوا ہے،
یہاں تک کہ باقاعدہ لائبریریوں کا نظام قیام، اور جہاں بھی پتہ یہ چلتا تھا کہ کوئی علمی خزانہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جمع کرنے کے باقاعدہ علماء کی فقہا کی ٹیم تھی جو ترجمے کے کام پہ کام کرتی تھی عمومی طور سے، اور عمومی حکومت جو ہے ان کا جو ہے نظم و نسق کر رکھی ہوئی تھی۔ تو بہت بڑا کام بہرحال اس زمانے میں ہوا تھا، لیکن خرابیاں بھی اس سے زیادہ ہوئیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عموی خلافت، یعنی کہا جائے کہ سن 132 ہجری جو تھا، یہ آخری عموی خلیفہ مروان بن محمد کو قتل کیا گیا سن 132 ہجری میں، اور اس طرح سے جو ہے اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ابو مسلم خراسانی، اس نے اموی سلطنت کے خلاف کارروائیوں میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو باندھ کر کے قتل کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ مارکے میں یعنی لڑائی میں جھڑپ میں جو لوگ مارے گئے اس سے کہیں زیادہ تعداد تھی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن علی کا بھی ذکر آیا تھا، یہ ابو جعفر منصور کا چچا تھا۔ یہ عباسی خلیفہ میں ابو عباس صفاح کے چچا نے، کہتے ہیں کہ دمشق میں داخل ہو کر کے صرف 3 گھنٹے کے اندر اس نے 50,000 لوگوں کو مارا تھا۔ اس طرح سے جو ہے اموی خلافت ختم ہوئی۔ اسی طرح سے اب یہاں سے دیکھتے ہیں سن 145 ہجری کا انقلاب، سن 145 ہجری، اور اس میں حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابو طالب، ان کو نفس زکیہ کہا جاتا تھا یا نفس الزکیہ کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں سے کچھ لوگ جو ہے خلافت کے دعوے دار تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مطابق نبوت کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق جو ہے انہی خاندان کا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لہذا خلافت پر بھی انہی کا حق ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھے محمد بن عبداللہ بن حسن، جن کو نفس الزکیہ کہا جاتا تھا۔ اموی خلافت کے اخیر زمانے میں جس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے، ان دنوں میں بنو ہاشم نے محمد بن عبداللہ بن حسن کے ہاتھ پر خلیفہ ہونے کی بیعت کر لی۔ یہ سن 145 ہجری کی بات ہے۔ بیعت کرنے والوں میں ابو جعفر منصور بھی ہیں، ابو جعفر منصور بھی ہیں۔ اور پھر جب خلافت جو ہے عباسی خاندان کے ہاتھوں میں آ گئی، ابو جعفر منصور کے ہاتھ میں جب خلافت آئی تو نفس زکیہ کے جانب سے انقلاب اور بغاوت کا خطرہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ بھائی ہو سکتا ہے، اور تلاش شروع کی، لیکن تمام تر کوششیں ناکام رہیں۔ اور اس پر جو ہے ابو جعفر منصور نے جب یہ خلیفہ بنے، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ چونکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی، جو عمومی خلافت جو ہے بالکل اپنے آخری مرحلے میں تھی، تو انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے یہ بغاوت کر دیں، تو اس بنیاد پر یہ چاہتے تھے کہ ان کو ڈھونڈ کر کے قتل کر دیا جائے، محمد بن عبداللہ بن حسن کو۔ اب اس نے جو ہے ابو جعفر منصور نے دھوکہ دینے کی سوچی کہ کسی طرح سے تو بھی گرفت میں آئیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، محمد بن عبداللہ بن حسن کے پاس کسی بھی ذریعے سے یہ خبر پہنچا دی اس نے کہ بہت سارے لوگ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، یعنی انہی کے جو لوگ تھے انہی کے ذریعے سے خبر پہنچا دی، اور کہا کہ بس آپ بغاوت کی ابتدا کرو، ابو جعفر منصور کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس پر جو ہے انہوں نے کیا کیا، سن 145 ہجری میں باقاعدہ جو خبر پہنچی تو انہوں نے بغاوت کرنے کی پوری تیاری کر لی، اور ساتھ میں اپنے بھائی ابراہیم کے ساتھ وعدہ بھی کر لیا کہ کوفہ میں جس دن یہاں عراق میں بغاوت ہوگی اسی دن جو ہے کوفہ میں تم بھی بغاوت کر دینا، تاکہ جو ہے حالات کو کنٹرول کرنا، بیک وقت 2 جگہ بغاوت ہو رہی ہے تو کنٹرول کرنا ابو جعفر کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اس طرح سے جو ہے ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں ہو گئی۔ بہرحال وقت مقررہ پر محمد بن عبداللہ بن حسن نے کیا کیا، مدینہ میں بغاوت کروائی، اور ہوا یہ کہ ان کے جو بھائی تھے، جب یہ طے تھا کہ بھائی کوفہ میں بغاوت ہوگی، وہ بیمار پڑ گئے، اور بیماری کی وجہ سے بغاوت نہیں ہوئی۔
جب یہ خبر ابو جعفر منصور کو ہوئی تو فوراً کوفہ کی جانب روانہ ہوا، اور ابو جعفر نے کوفے کے جو داخلی اور خارجی دروازے تھے وہ سارے کے سارے بند کروا دیے۔ پتہ تھا کہ بھئی یہ دارالخلافہ ہے، یہاں معاملات خراب ہو سکتے ہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس نے پورا جو ہے اندر باہر آنے جانے کا راستہ بند کروا دیا، اور اس کے بعد پھر لشکر لیا اور سیدھا مدینہ پہنچا۔ وہاں ہوا تھا، اب وہ مدینہ کی جانب محمد بن عبداللہ بن حسن کے معاملات کو دیکھیں ذرا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے بہرحال اس نے کیا کہ ابو جعفر منصور نے خط وغیرہ بھیجا، کہا کہ دیکھو تم نے بغاوت کی ہے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو بیعت کرنی پڑے گی۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، مقابلے میں آئے، لیکن جو لوگ ساتھ دینے والے تھے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، تتر بتر ہو گئے، اور عباسی لشکر محمد بن عبداللہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح سے جو ہے ان کا سر کاٹا گیا اور پھر ابو منصور کے جانب بھیج دیا گیا، اور یہ فتنہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے جتنی بھی تھی وہ انہی فتنوں میں محصور ہو کر کے رہ گئی تھی۔ مسلمانوں میں انتشار پھیلا، مسلمانوں کا خون بہا، نیک لوگوں کو قتل کیا گیا، اور بے چینی اور بدامنی پھیلی۔ باغی اور انقلابی جو تحریکیں تھیں وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ یہ کے بعد دیگرے رونما ہوتی رہیں، اور کہا جائے تو یعنی کہاں سے شروع کیا ہم نے؟ سن 24 ہجری سے، سن 24 ہجری سے تقریباً 145 ہجری تک کا ذکر ہوا، تو یہ ختم نہیں ہوا یہاں پہ۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے انقلابات ہوئے ہیں، تو ان کو چھوڑتے ہوئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر دور میں جو ہے ان لوگوں نے ہمیشہ حکمراں کے خلاف بغاوت کی ہے، اور اس سے جو ہے امت مسلمہ کا نقصان کے سوا فائدہ نہیں ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کو چھوڑتے ہوئے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اب، انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھیں گے عصر حاضر میں ابھی ماضی قریب میں جو انقلابات ہوئے ان کا کیا نتیجہ نکلا، اور وہ کس طرح کے ہوئے تھے، اور اس سے جو ہے کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔